حاضرین مسجد میں سے ایک شخص کا یہ سوال ہے کہ مذہب شافعی میں غیر محرم کو چھونے سے اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مذہب حنفی میں اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ خون نکلنے سے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ خون نکلنے سے اور غیر محرم کے چھونے سے۔ الٹا کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، امام شافعی کے وہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے اور نامحرم عورت کو یا اپنی بیوی کو جو ہے جسم کا کوئی بھی حصہ لگ جائے بلا حائل، کپڑا حائل نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ بھئی ان کا مذہب ہے، انہوں نے جو قرآن مجید میں ہے تو وہاں پر قرآن مجید میں جو اولا مستم النساء ہے، یعنی کوئی جو ہے پخانے پیشاب سے آئے، اذا جاء احدکم من الغائط اولا مستم النساء، یا یہ کہ عورت سے ملامست ہو، تو اس کا معنی انہوں نے یہ لیا ہے ملامست کا کہ ٹچ ہونا، عورت سے چھونا، وہ معنی وہ لیتے ہیں۔ اور ہم جو ملامست کا معنی لیتے ہیں کہ عورت سے جو ہے جمع کرنا، وطی کرنا، یہ لیتے ہیں۔ تو اگر عورت سے صرف چھو جانے سے ہوگا تو بہت سارے ایسی احادیث کریمہ ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ہاتھ لگا لیکن وضو کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے وہاں ملامست کا معنی اولا مستم النساء قرآن میں اس کا معنی جو ہے وہ چھو جانا نہیں لیا ہمارے امام نے، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ لیا وطی، یعنی ہم بستری، جمع۔ یہ اگر کسی نے کیا، اگرچہ انزال نہ ہو، کسی نے جمع، تو اس کا وضو بھی ٹوٹے گا اور غسل بھی ٹوٹے گا۔ ہاتھ لگانے سے، کیونکہ آگے تیمم کا بیان ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وضو کا حکم ہے، بلکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا بھی نائب ہے اور غسل کا بھی نائب ہے۔ تو ہمارے مذہب میں خون نکلنے سے ہمارے مذہب میں وضو ٹوٹتا ہے، امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون ہے، پیپ ہے، مواد، کیونکہ یہ نجاست ہے، اور نجاست کہیں سے بھی نکلے تو اور اتنی نکلی کہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، اپنی جگہ سے پھیل جائے، تو اب وہ نجاست، وہ خون جو ہے اب ناپاک ہے، اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ہم کہتے ہیں، یعنی ہمارے مذہب میں۔ ان کے مذہب میں یہ ہے کہ اس سے صرف پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے جو نکلی نجاست اس سے وضو ٹوٹے گا، اور کہیں سے نجاست نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا مذہب ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، براہین ہیں۔ اس کی روشنی میں یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے ٹوٹتا ہے، اور عورت کے جسم سے اگر کہیں سے بھی چھو جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح کے بہت سی حدیثیں بھی ہیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اور سرکار ایک ہی برتن سے وضو کرتے یا غسل کرتے، ہمیں آپس میں ہاتھ الجھ جاتے، لیکن وہاں پر حضور یہ نہیں فرمایا کہ پھر سے وضو کر لو۔ تو نہانے میں غسل یا وضو کرنے میں ہاتھ تو کھلا ہی ہوگا نا، اور ہاتھ آپس میں الجھیں گے جسم لگا، لیکن سرکار نے پھر دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ہمارے بھی دلائل ہیں، ان کے اپنے دلائل و نظریات ہیں۔ بہرحال جو جس امام کا مقلد ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے امام ہی کے قول اور مذہب پہ عمل کرے۔ اب کوئی شافعی ہے تو وہ اس کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ ہم خود جو ہیں حنفی ہیں، لیکن ہمارے پیچھے اگر کوئی شافعی نماز پڑھ رہا ہے
تو ہم پر لازم ہے کہ اس کی رعایت کرے، اس کے مذہب کی رعایت کرے۔ کوئی شافعی امام ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حنفیوں کے مذہب کی رعایت کرے۔ مثلا یہی کہ جو ہاتھ ٹچ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اگر کوئی ایسا حنفی امام ہے کہ اس کے پیچھے شافعی حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو احتیاط کرنی ہوگی۔ مثلا عصر کی نماز بہت سے لوگ ہیں کہ عصر کے وضو سے مغرب پڑھتے، اب وہ عصر بعد جو ہے گھر گئے، اب چائے پینے بیٹھے، محترمہ سے کہا کہ چائے لاؤ، اب وہ لا کر کے دیے تو ایک کپ پکڑتے پکڑتے وہ انگلی سے انگلی ٹچ ہو گئی، تو ٹچ ہوئی تو شوافی کے نزدیک تو وضو گیا، ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹا، لیکن ہمارے پیچھے چونکہ شافعی مقتدی ہے، رعایت کرنی ہوگی، وضو کرنا پڑے گا، رعایت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے شافعی امام ہے، اس کے پیچھے اگر حنفی مقتدی ہیں تو اس پر بھی لازم ہے، اور اس بات کو خود حضرت سیدنا مخدوم مہائمی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی جو کتاب لکھی ہے فقہ میں، عربی میں ہے فقہ مخدومی، اس میں بھی ذکر کیا کہ شافعی کو لازم ہے کہ اس کے پیچھے اگر حنفی مقتدی ہے تو اس کی رعایت کرے۔ ان باتوں کو لکھا ان باتوں میں، اس میں یہ بھی ہے اگر خون نکل گیا تو وضو کرے، اس کے پیچھے ان کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اس کے پیچھے حنفی مقتدی ہے تو اس امام پر لازم ہے کہ وضو کرے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اب یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہرحال یہ کہ جس امام کا مقلد ہے اس امام ہی کے مذہب پر عمل کرے، یہ نہیں کہ ہم نے کچھ دلیلیں پیش کر دی ہیں تو اب ڈاما ڈول ہو گیا، یار یہی ٹھیک ہے ادھر کرو، پھر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ ادھر لڑک گیا، نہیں، یہ طبیعت پہ عمل نہ کرو، شریعت پہ عمل کرو۔